بتائیں کہ ایک اور پشتو گلوکارہ اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں اور بہت لمبی فہرست ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوبے میں ایک دہائی سے فنکار برادری خاص طور پر خواتین گلوکارائیں نشانہ بنتی آ رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بیشتر فنکار خواتین کو اپنے ہی گھروں میں تحفظ حاصل نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کو کچھ تو کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ منگل کو ضلع سوات میں مقامی گلوکارہ اور رقاصہ مینا خان کو اس کے خامند نے گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور مینا خان کے شوہر شوکت نے قریب سے 3 فائر کیے، جس سے مینا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ کے اہل خانہ کے مطابق ان کا داماد اکثر اپنی اہلیہ سے رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ قتل سے 1 دن پہلے بھی اسے 1.5 لاکھ روپے کی رقم دی گئی تھی، لیکن وہ مزید رقم مانگ رہا تھا، اور اس سے پہلے سوات ہی سے تعلق رکھنے والی پشتو گلوکارہ غزالہ جاوید کو شوہر نے گائیکی نہ چھوڑنے پر قتل کر دیا تھا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پشتو کی ایک اور گلوکارہ ایمن اداس کا تھا، جو پشاور میں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ اور بعض کو تو غیرت کے قتل کا، سبھی کیسز کو غیرت کے نام پر قتل کا نام دیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو اس وقت تک کوئی اعتراض نہیں ہوتا، انکلوڈنگ باپ اور بھائی، جب تک یہ ٹھیک ٹھاک رقم گھر میں لے کے آتے رہے، اور اس کے بعد یہ اتنی ڈسپوزیبل ہوتی ہیں کہ جب وہ کام ختم ہو گیا تو پھر مار دو۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ابھی ہم یہی پوچھیں گے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، خیبر پختونخوا میں متعدد واقعات ہو چکے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا ہے، جن میں خواتین فنکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور کہ جو خواتین گلوکارائیں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ جہاں پہ بھی ہیں، اکثر آپ دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اسپیسیفک کیسز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر 2-3 گلوکاروں کے ساتھ، یہ بیسیکلی دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا گھریلو جھگڑا رہا ہے، اور گھریلو جھگڑے کی بنیاد پہ ان کو قتل کیا گیا۔ یہ جو ریسنٹلی سوات کے اندر جو واقعہ ہوا، وہ بھی شوہر نے اپنی وائف کو قتل کیا پیسوں کی لین دین کے تنازع پہ، تو اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسی انکوائری ہوگی ملزمان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کی کارروائی بھی ہوگی۔ اچھا، یہ بتا دیجیے شوکت صاحب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن خیبر پختونخوا میں خواتین فنکار اگر یوں ہی ماری جاتی رہی تو پھر آرٹ کے شعبوں میں خواتین کا تصور ہی مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کو تحفظ دینا پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کچھ سوچیں اس سلسلے میں سر؟ دیکھیے، زیادتی تو ہے بالکل، حکومت کی طرف سے میں مانتا ہوں کہ خواتین گلوکاروں کے ساتھ جو جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے بالکل یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ جو کیس ہوا ہے اس کی انکوائری اب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ لین دین کا کیس ہے، میڈیا پہ بھی آ چکا ہے کہ پیسوں کے وجہ سے اس نے اپنی وائف کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، سخت ایکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسی انکوائری ہوگی، اس کی رپورٹ آئے گی، اس کی روشنی میں گورنمنٹ ایکشن لے گی۔ آپ بولیں کہ ایکشن ڈیفینیٹلی لینا پڑے گا۔ یہ صرف سرکاری مسئلہ نہیں ہے، معاشرتی مسئلہ بھی ہے، تو آپ سجیسٹ کریں کہ اس کے لیے میڈیا اور عوام کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا خاتمہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ پیسوں کی خاطر انسانوں کی جان لیتے ہیں اور خواتین پہ تشدد کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ایک اسلامی معاشرے اور ایک مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ اس پہ ایکشن ہوگا انشاءاللہ، اور جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی۔